الحمدللہ گزشتہ وہاں پہ مقالہ 14 مقالہ جو ہے پڑھا پڑھا گیا تھا. اب یہ فتوح الغیب کا 15واں مقالہ جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھنے کی اور آپ کے ساتھ اس پہ بات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا. اس کا بڑا بڑا شکر ہے، شکر گزار ہوں. اب یہاں 15ویں مقالے میں جس کو خامسۃ العشرہ کہتے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ خوف اور رجا، یعنی خوف اور امید کے عنوان سے بیان کیا گیا. حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں خود کو مسجد کی طرح ایک جگہ میں دیکھا. اس میں کچھ لوگ مخلوق سے قطع تعلق کیے حق سے پیوستہ بیٹھے ہیں. میں نے ایک سے کہا کہ اگر فلاں شخص ہو تو انہیں آداب سکھائے اور حق کی طرف رہنمائی کرے. فلاں سے میں نے ایک صالح بزرگ کی طرف اشارہ کیا تو وہ میرے ارد گرد جمع ہو گئے. ایک نے کہا آپ خود ہی گفتگو کیوں نہیں فرماتے؟ میں نے کہا اگر تم پسند کرو تو میں گفتگو کے لیے تیار ہوں. پھر کہا جب تم خلق سے قطع تعلق کر کے، یعنی دنیا والوں سے، مخلوق سے قطع تعلق کر کے حق کی طرف متوجہ ہو تو زبان کے ساتھ کسی سے سوال نہ کرو. اگر تم خلق سے قطع تعلق کر کے حق کی طرف متوجہ ہو تو زبان کے ساتھ کسی سے سوال نہ کرو. جب زبان سے سوال چھوٹ جائے تو دلوں کے ساتھ سوال نہ کرو، کیونکہ دل کے ساتھ سوال زبان کے سوال کی طرح ہی ہے. کیا مطلب؟ اگرچہ دل کا سوال پوشیدہ اور زبان کا آشکارا ہے تو پھر کیسا ہوا؟ آپ احتیاط کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اپنی زبان سے میں اپنی کوئی حاجت کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا. آپ اس کے اوپر کارآمد ہو گئے، بولے کہ انشاءاللہ میں اپنی زبان سے میں اپنی کوئی حاجت، کوئی طلب کسی کے سامنے نہیں کروں گا. اچھا ہے، مگر دل میں یہ تمنا لے کے بیٹھے کہ انہیں میری یہ حاجت پوری کر دینا، تو یہ دل سے سوال ہو رہا. تو بولے یہ بھی غلط ہے. اگر تو اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو دل سے بھی سوال کرنا تیرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. زبان سے سوال تو خیر تو نہیں کرا، مگر اس کے بعد اگر تو دل کے ساتھ سوال زبان کے سوال کی طرح ہے، اس لیے کہ تو احتیاط کر کے زبان کو تو روکا ہوا ہے، مگر تیرے دل پہ تیرا قابو کا ہے. تیرا دل تو وہی سوال کرنا چاہ رہا جو تیری زبان روکی ہوئی ہے، تو لہذا تیرے دل کا سوال بھی زبان کے سوال کی طرح ہے. پھر یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ہر زمان و ہر آن نئی شان میں ہے، یعنی اس کے کارخانے قدرت و خلق میں تعطل نہیں واقع ہوتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد اچھا یاد رکھو وہ احوال خلق میں تغیر و تبدل کرتا ہے، وہ احوال خلق میں یعنی مخلوق کے حال میں وہ تغیر و تبدل کرتا ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتا ہے، ایک کا مرتبہ بلند کرتا ہے اور دوسرے کا پست، ایک گروہ کو مقامات بلند اور مراتب ارجمند پر فائز کرتا ہے، اور ایک قوم کو، یعنی بعض علماء اچھا، اور ایک قوم کو اسفل السافلین میں گراتا ہے. پہلے طبقے کو اسفل السافلین میں گرا دینے کا خوف دلایا اور اس رفعت پر فائز اور محفوظ رکھنے کی امید دلائی.
اور دوسرے گروہ کو اس تکلیف میں باقی اور ہمیشہ رہنے سے ڈرایا، اور علین میں رفعت بخشنے کا امیدوار بنایا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ صفات خیریہ و لطیفہ جلالیہ رحمانیہ میں سے ہر ایک آثار کے ظہور کا تقاضا کرتی ہیں۔ تمام لوگوں کو امید وہم میں رکھتا ہے، ایک حال میں نہیں چھوڑتا، ایک حال میں نہیں چھوڑتا۔ یہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، امید بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ خوف یہ کہ مولا تو اپنے کرم سے تو جو ہے کہ اگر میری غلطی تو تیرا عذاب سخت ہے، تیری پکڑ بڑی مضبوط ہے، تو لہذا وہ خوف ہمیشہ، اور امید یہ ہے کہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی رزاق ہے، تو ہی سب کچھ ہے، میرا ہر معاملہ میرا تیرے ساتھی ہے۔ تو یہ دونوں کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پتھریلی زمین میں بہت سے شہسواروں کی سواریاں چلنے سے عاجز آ چکی ہیں۔ یہ ایسی پتھریلی زمین ہے کہ اس میں بڑے بڑے سرما سوار بھی جو ہے بعض اوقات عاجز آ گئے، یعنی پہلے کی طرح مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور شقاوت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ نا امید بھی نہ ہونا، کیونکہ کئی بادانوش بولتے شراب پینے والے رند لوگ جو مست لوگ ہیں، اچانک ایک دفعہ نالہ و فریاد سے منزل مقصود کا رسائی حاصل کر چکے ہیں۔ تو پھر مایوس بھی کیوں ہوتے تم؟ یعنی خوف اس بات کا ہے کہ یہ پتھریلی سے زمین ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے شہ سوار بھی جو ہے بعض وقت چلنے سے عاجز آ گئے، تو یہ خوف بھی ہے۔ اور امید اس وجہ سے، نا امید اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ امید تیرے سے ہی ہے، اس لیے کہ تو اتنا کریم و رحیم ہے کہ تو جو ہے جب کرم پہ آیا تو خطاؤں کو معاف کر کے ان کو نواز دیا کرتا، بہت کچھ عطا کر دیتا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ اور بہت سارے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں کہ جب ان کی تاریخ پڑھو تو وہ ڈاکے ڈالتے تھے، کبھی کوئی قرآن کی آیت کی تلاوت سن لیے تو رہبر ایسے ہوئے کہ وہ سرکار غریب نواز کے پیروں میں ہو گئے انہوں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، ڈاکے ڈالتے تھے کہ اسی طریقے سے رجنی پیشہ تھا، ہدایت ہوئی تو ہدایت ایسی ہو گئی کہ بڑے بڑے پیروں کے رہنما ہو گئے انہوں۔ یہ اس کے کرم کی بات ہے، یعنی توبہ کی توفیق پاتے ہی مقام سعادت سے جلوہ گر ہو گئے۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ نیند اور بیداری کتنی مبارک و مسعود ہے، نیند اور بیداری کتنی مبارک و مسعود ہے کہ دونوں عالم میں تربیت، احکام دین کی تلقین اور راہ یقین کی ہدایت و ارشاد میں مشغول ہے۔ کیا خوب ہے نیند کے مراتب جو بیداری سے بہتر ہے۔ اگر سوؤں تو آپ کے خیال میں خوش رہتا ہوں، اور اگر بیدار ہوں تو تمہارے حسن و جمال میں مصروف رہتا ہوں۔ اگر سویا ہوا ہوں تو اس خیال میں خوش رہتا ہوں، آپ کا خیال ہے اسی میں خوش رہتا ہوں، اور اگر بیدار ہوں تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کے خوش رہتا ہوں۔ المختصر اے محبوب، خواہ خواب ہو یا بیداری، میری آنکھ جناب کے جمال میں شاداں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جمال میں خوش ہے، اس کے جمال سے محظوظ ہو رہے ہیں، اس کے جمال کو دیکھ رہے ہیں، اس میں خوش ہے۔ اتفاق سے اس بیان میں یہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے مخالہ جو ہے
جو ہوگا وہ توکل کی حقیقت اور اس کے مقامات کے اوپر ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے 15واں مخالے کی تلاوت ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ایمان پہ قائم رکھے اور پیران پیر سرکار کی غلامی سے ان کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔